إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأكن قلبي مراد والخيال غير خيش برضاك خذ شفاء برضا أمراض لي يا إلهي كن مناجاة بفضل خذ قبول أصل فعل أولياء خاندان صابرين لا إله إلا الله 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 كله ولك الشكر كله اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہمیں یہ جمعہ کا دن ملا۔ جمعہ کا دن بہت ہی بڑا بہت ہی مبارک دن ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان بنانے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے پوچھا کہ تم کہو تو تمہارے لیے کسی ایک دن کو مبارک بنا دیا جائے اور اس دن میں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو تو تمہارے لیے بہت زیادہ مفید ہوگا، فائدہ ہوگا۔ انہوں نے سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوری کائنات کو 6 دن میں بنایا ہے۔ جمعہ کے دن شام کو فارغ ہوئے اور سیٹرڈے یعنی سنڈے کے دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرام کیا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں بھی سیٹرڈے کو پسند کرنا چاہیے، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گزارش کی کہ ہمارے لیے سیٹرڈے سنیچر کے دن کو مبارک بنا دیا جائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دن ان کے لیے مبارک کر دیا گا۔ آج بھی امریکہ میں جہاں پر یہود ہے، اسرائیل میں جہاں پر یہود ہے، جا کر دیکھو گے جمعہ کے شام تک ساری چہل پہل ہوتی ہے، لیکن پھر سیٹرڈے کی جیسے شروعات ہو گئی تو سیٹرڈے کے اختتام تک سارے کاروبار، ساری دکانیں، سب کچھ بند۔ ہم لوگ تو جمعہ کے دن بہت سارے کام بھی کر لیتے ہیں، لیکن وہ تو کچھ بھی نہیں کرتے۔ بہرحال ان کے لیے سیٹرڈے کا دن تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا کہ تم بتاؤ تمہارے لیے کون سا دن چاہیے جو تمہارے لیے متبرک بنا دیا جائے۔ تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین نے سوچا کہ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے یہ ساری کائنات کی ابتدا اتوار سے کی، اس وجہ سے اتوار کا دن ہی مبارک ہے، اس لیے اتوار کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ لیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اتوار کا دن دے دیا۔ آج دنیا میں
پوری دنیا میں یوں سمجھ لو کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے کا دور ہے، چرچا ہے، قبضہ ہے، اور انہی کے بات کو سنی سنائی جاتی ہے۔ اس وجہ سے پورے دنیا میں اتوار کے دن کو ہالیڈے، اتوار کے دن کو چھٹی کا دے، اتوار کے دن کو بہت ہی بڑا سمجھا جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دور آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پوچھا کہ تم کون سا دن چاہتے ہو، تم جو کہو تمہارے لیے وہ دن مبارک بنا دیا جائے۔ اللہ جل جلالہ و امن والوں کا فضل رہا، اللہ جل جلالہ و امن والوں کا کرم رہا کہ جہاں جہاں بھی یہ انتخاب کا موقع آیا، اس سے پہلے بھی معراج کے موقع پر بیت المقدس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 پیالے رکھے گئے، ایک پیالے میں دودھ تھا اور دوسرے میں شراب تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ پسند کرو، جو پسند کرو گے پی سکتے ہو تم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے پیالے کو پسند کیا۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے مبارکبادی دی اور کہا کہ آپ نے فطرت کو پسند کیا، اگر شراب کو پسند کرتے تو آپ کی پوری امت شرابی ہو جاتی۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو، جس دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی دن سے مبارک بنایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ دنوں کو، کچھ مہینوں کو، کچھ راتوں کو، کچھ وقت کو مبارک پہلے ہی سے بنا رکھا ہے۔ ان میں سے یہ جمعہ کا دن ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی سے مبارک بنا رکھا ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی، اسی دن حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت سے نکالا گیا۔ اب آپ کہیں گے کہ جنت سے نکالا گیا، اس میں کون سی خوشی ہے، کون سی برکت ہے؟ جنت سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو نکالا گیا تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور رسول اور اولیاء اور پتہ نہیں کتنے کتنے متبرک لوگوں کو دنیا میں پیدا کیا۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن کو پسند کیا جو دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پہلے سے مبارک ہے۔ بہرحال اسی دن دنیا قائم بھی ہوئی، حضرت آدم کو بھی پیدا کیا گیا جمعہ کے دن، آخری وقت میں عصر کے بعد کا وقت جو ہے آخری وقت، اس میں جنت میں داخل کیا گیا، اور قیامت جو آئے گی وہ بھی جمعہ کے دن ہی آئے گی۔ بہرحال آج کا یہ دن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اور اس کا ابتدا ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا جمع ہونا قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا ذکر کرنے کو قبول فرمائے۔ کل پرسوں ہی تعلیم میں بتایا تھا، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مقولہ نقل کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر چاہے غفلت کے ساتھ، کتنی غفلت کے ساتھ کیوں نہ لیا جائے، اثر کیے بغیر نہیں رہتا۔ اس وجہ سے ہمارا دل قبول کرے نہ کرے، اثر قبول کرے یا نہ کرے، پسند کرے یا نہ کرے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو کرتے رہنا چاہیے، تسبیحات پڑھتے رہنی چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ بہترین ذکر قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جتنی غفلت سے ہو تو بھی اثر کے بغیر نہیں رہتا۔ ہاں، غفلت کے ساتھ نہ ہو، بیداری کے ساتھ ہو، چوکسی کے ساتھ ہو تو اس صورت میں زیادہ اثر کرتا ہے، لیکن غفلت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جائے تو وہ اثر کے بغیر نہیں رہتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جب بھی لیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یاد کریں گے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو توفیق عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے اور پابندی نصیب فرمائے۔
اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا وسندنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدین. یا اللہ ہم بہت ہی گنہگار ہیں، بہت ہی خطا کار ہیں، یا اللہ بہت ہی سیاہ کار ہیں، اپنے سارے گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہیں. اب تک جو بھی گناہ ہم نے کیے ہیں، اے کریم مولا محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہر کبیرہ کو معاف فرما دے، ہر صغیرہ کو معاف فرما دے، نفسانی گناہ کو بھی معاف فرما دے، شیطانی گناہ کو بھی معاف فرما دے، شہوانی گناہوں کو بھی معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں مکمل تمام گناہوں سے پاک صاف فرما دے. آئندہ تو اپنے حفظ و امن میں رکھ کر تمام گناہوں سے بچنے کی ہمیں سعادت اور توفیق نصیب فرما. یا اللہ تیری رضا عطا فرما، تیری محبت عطا فرما، تیری معرفت عطا فرما. ہمارے دل سے غفلت کو دور فرما، سچی تیری یاد اور تیرا دھیان نصیب فرما. یا اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی کامل اتباع نصیب فرما. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں تو اپنے آپ سے راضی فرما دے. یا اللہ ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. یا اللہ ہم میں جو مصیبت زدہ ہے ان کی مصیبتوں کو دور فرما. ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. یا اللہ ہم میں جو محتاج ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما. یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے، محض اپنے لطف و کرم سے ہمیں رشد و ہدایت عطا فرما، صلاح اور فلاح عطا فرما، تقوی اور طہارت عطا فرما. یا اللہ علوم نافع عطا فرما، اعمال صالح عطا فرما، تیری رضامندی نصیب فرما. ہمارے ایمان کو کامل فرما اور کامل ایمان کے ساتھ اپنے وقت پر اس دنیا سے جانا نصیب فرما. یا اللہ بہت ہی بڑا فتنے کا زمانہ ہے، ہر جگہ فتنے ہی فتنے اور فساد ہی فساد ہو رہے ہیں. یا اللہ ان تمام فتنے اور فسادوں سے تو ہماری حفاظت فرما، تیری اعانت نصیب فرما، تیری عبادت کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما. یا اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، سب کو رشد و ہدایت عطا فرما، صلاح اور فلاح عطا فرما، تقوی اور طہارت عطا فرما. ان کے پریشانیوں کو دور فرما، ان کی ذلت کو ختم فرما. یا اللہ سارے مسلمانوں کو پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر جمع ہونا نصیب فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کے پریشانی کو دور فرما. یا اللہ جو مصیبتوں میں مبتلا ان کی مصیبتوں کو دور فرما. یا اللہ جن لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اس ظلموں کو ختم فرما اور ظالمین کو توبہ کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما. یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے، محض اپنے لطف و کرم سے یہاں حاضر ہونے والے، یہاں آمین کہنے والے سب کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبتوں کو دور فرما، تمام حاجات اور ضروریات کو غیب سے پورا فرما. ہر کار خیر پر ہم کو جمع ہونے کی سعادت اور توفیق نصیب فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.